اور دی رحمت ہو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر خوشیاں منایا گیا بڑی خوشی منائی جی علماء نو کے بلاؤ کہ بلا حضرت علامہ مولانا نوید صاحب حضرت علامہ مولانا عتیق صاحب دامن ذلو اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے علماء ادھر آ جاؤ قبلہ آپ ادھر آؤ علماء دا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجہ العالم عبادہ فرمایا عالم دین دے چہرے بل تکنا عبادت ہے عرض کی تھی حضور کیسی عبادت ہے فرمایا ومن زار عالمن فقط زارنی جس نے عالم دین دے چہرے دی زیارت کی تھی اس نے گویا میری زیارت کی وَمَنْ صَافَحَ عَالِمًا فَقَدْ صَافَحَنِي جس نے عالم دین نال مصافحہ کیتا ہے اس نے گویا میرے نال مصافحہ کیتا ہے وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَقَدْ جَالَسَنِي جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس وچ بیٹھا ہے نصیباں والے ہو علماء دا دیدار کر رہے فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نو فرما دے کلام اگے ہے اے محبوب انہاں لوکاں نو فرما دے بفضل اللہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو وبرحمتہ اور دی رحمت ہو فبذالک فلیفرحوا پھر خوشیاں منایا گیا نہیں انج نہیں اونچی آکھو سبحان اللہ اے جڑے فرنٹ سیٹ والے تسی بھی آکھو سبحان اللہ مچل کے بیٹھو حضور دے میلاد دی محفل ہے اونچی آکھو سارے سبحان اللہ مینوں 28-29 سال ہو گئے نے خطاب کر دیا میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں ویکھیا تے جے ایک کلمے زبان تے ہن موت آ جائے تے اتنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں مچل کے بیٹھو بھائی تہاڈی مہربانی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لوکاں نو فرما دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے او دی رحمت ہوے فبذالک فلیفرحوا پھر خوشیاں مناؤ ہوا خیر مما یجمعون اے او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دیو پڑھے لکھے حضرات تسی بیٹھے ہو علماء دے قدمین تے ہاتھ رکھ کے جملے دین لگا اللہ سانو پیا دسدا ہے تے جدوں تواڈے تے فضل ہوے تے جدوں اللہ دی تواڈے تے رحمت ہوے پھر خوشیاں منانیاں تو جو ہے پتہ چلیا جدے تے فضل ہوئے گا تے جدے تے رحمت ہوئے گی وہی خوشیاں کرے گا جدے تے فضل نہیں نہ ہوندہ یا جدے اتے رحمت نہیں ہوندی میں ویکھیا بڑے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر بڑے بڑے علماء میلاد تے کیڑے تے کردے نظر آؤنگے لیکن میلاد مناتے نظر نہیں آؤنگے رب کعبہ دی قسم تے جدے تے فضل ہو جائے تے رحمت ہو جائے او پاہمیں ریڑی بان والا ہی کیوں نہیں او بھی میدان اچھ نکل کے آکھے گا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا پتہ چل گیا خوشی اس منانی ہے جدے تے فضل ہویا ہے جدے اتے رحمت ہوئی ہے حالانکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب الفارحین اللہ خوشی منانا والے انہوں پسند نہیں کردا لیکن جتھے فضل تے رحمت دے حصول دی گل لائی ہے نا اللہ فرمایا خوشی مناؤ میں علماء واسطے جملے دین لگا ہوں سکتا کو آکھے تسی یہ کیڑی گل کیتی ہے اس آیت دے اندر شیخ محقق نے اس آیت دے متعلق فرمایا یہ آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد کی طرف منسوب ہے اس آیت کے اندر جار مجرور دا تقرار حروف جارہ دا پہلا حرف بائے دے وچ تقرار نال آیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک علماء اہل نکات فرماندے نے حروف جارہ دا کوئی حرف اگر آیت دے شروع وچ آ جائے اللہ اتھے تاکید ارشاد فرماندا ہے یعنی اللہ شروع وچ تین تاکیداں دے رہا ہے
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فا ضمیر لیفرحوا امر غائب، الامر للوجوب، امر وجوب واسطے آیا ہے، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے میرا نبی تواڈے کول فضل بن کے آیا، رحمت بن کے آیا، یہ دی آمد تے خوشیاں مناؤ، یہ دی آمد تے خوشیاں مناؤ۔ ہے توجہ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر ارشاد فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر میرا نبی تواڈے کول فضل بن کے نہ آندا تے تواڈے وچوں بہت سارے لوگ شیطان دے پیروکار بن جاندے، جڑے کہندے نے کیا نبی فضل ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ نے نبی نو عام فضل نہیں بڑا فضل بنایا، وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اگر میرا نبی تواڈے ول فضل بن کے نہ ہوندا تسی کھلی گمراہی چلا جاندے، پتہ چل گیا میرا نبی فضل اس واسطے وے کہ اللہ دا نبی سانو گمراہی تو بچان واسطے آیا، شیطان دے پیچھے لگن تو ہٹان واسطے آیا۔ میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی تسی ایک گل دا جواب تے دیو، خوشی 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 کر دیو، یہ تے منانی نہیں چاہیے، میں کیا خوشی دا اظہار نبی پاک دی سنت، خوشی ملے او دا اظہار کرنا حضور دی سنت۔ عقل اسلام نے فرمایا اللہ توانو بیٹا عطا کرے، 7ویں دن دا عقیقہ کرو، پھر عقیقے وچ سنت طریقہ گوشت کرو۔ ہن جدوں عقیقہ ہوندا تے اسی کی کرنے اسی رشتہ داراں نوں دعوت دے دینے، رشتہ دار ہوندے نے، اسی کپڑے بھی سوانے ہیں، گھر دی صاف صفائی بھی کرنے ہیں، پھر جدن عقیقہ ہوندا ہے نا اودن خوشی دا سما ہوندا ہے، پھر اسی کی کرنے صرف گوشت نہیں پکاندے، بریانی بھی پک دی، توجہ ہے تواڈی، اوتھے بریانی بھی پک دی، اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی، اگر گرمیاں ہون تے سپرائٹ تے کوک۔ مولوی صاحب نو پوچھو جدوں پتر دا عقیقہ ہوئے سنت طریقہ گوشت کیتا جائے، اے جتنے لوازمات گوشت تو علاوہ کیتے نے یہ سنت نے، وہ آکھے گا پائیا جے سنت نہیں نا تے نجائز بھی نہیں، کیونکہ سنت دا اظہار خوشی دا اظہار سنت ہے، لہذا جو کچھ بھی کیتا ہے یہ جائز ہے نجائز نہیں۔ میں کہا پاگلا اگر پتر دی خوشی چے کرے تے نجائز نہیں تے جدا صدقہ اللہ تنو پتر عطا فرمایا ہے او دے آن تے انہیں لوازمات کریے دے نجائز کے میں ہو۔ پھر پتر جوان ہو جائے، آقا فرماندے نے پتر دی شادی کرو نا، مرد نو عورت مل جائے، عورت نو مرد مل جائے، چھوارے لٹا کے لوکاں دے منہ مٹھے کرو۔ کھجور نہیں آکھی کیونکہ کھجور دا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ چ نہیں رہندا، چھوارا عرب دی چاکلیٹ گنیا جائے، حضور فرمایا چھوارے لٹا کے لوکاں دے منہ مٹھے کرو، حالانکہ ہونا تے چاہیے سی جنوں خوشی مل رہی ہے وہ دا منہ مٹھا کرایا جائے، پر نہیں، آقا فرماندے چھوارے لٹا کے لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ۔ میں کہا پاگلا جے مرد نو عورت ملے، عورت نو مرد ملے، او چھوارے لٹا کے لوکاں دے منہ مٹھے کران، تے جنوں کائنات دا والی ملے او شربت ملا کے مٹھیائیاں کھوا کے لوکاں دے منہ مٹھے کیوں نہ کراؤ۔ ہے توجہ؟ اور میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی ایک گل دا جواب دیو، میں کہا دسو، اندر جدوں نبی پاک مکے چاہے سن انہاں نبی دا میلاد منایا سی جڑا تسی مناندے ہو؟ میں کہا تو یہ دس دے جدوں نبی آئے سن ادوں اوتھے کافر کنے سن تے مومن کنے سن؟ اندر شاہ جی سارے کافر سن۔ میں کہا پاگلا پھر عقل کر، نبی دا میلاد مومن مناندے نے، کافر نہیں مناندے۔ اے کافراں نہ ادوں منایا سی نہ اج مناندے، مومن ادوں بھی منایا سی اج بھی منا رہے۔ ہے توجہ؟ نہیں نبی پاک جدوں چلے ہی گئے نے تو میلاد کر، جدوں حضور چلے گئے
آدھا ملا میں کہا میرے نبی تے ایک واری گئے سے تے کائنات دا نظام رک گیا سی حضور فرماندے میں معراج تے چلیا کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چل رہا سی اللہ کرے گل تواڈے اندر چلی جائے کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چل رہا سی میں سیر کر کے واپس آیا کیفیت ہوئی ہے کنڈی ہلدی سی بستر گرم سی پانی چل رہا سی اعلیٰ حضرت فرماندے نے آقا نے کائنات دی جان جدوں سرکار نے جہان نو چھڈیا جان نکل گئی جتھے کنڈی ہلدی سی اوتھے رک گئی پانی چلدا سی رک گیا بستر گرم ساکت ہو گیا آقا تشریف لائے جان آ گئی نظام چلن لگ پیا آج تک چل رہا ہے قیامت تک چل دیا رہنا میں کہا جدوں گئے سن وہ تو نظام رک گیا سی جی ہمیشہ واسطے گئے ہوندے نظام رک جاندا آج ذکر میلاد سے تو ہو رہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اسی حضور دا ذکر اس سے واسطے کر رہے ہیں حضور ہے ہے توجہ حضرات رب کائنات نے فرمایا جبریل وہ نور دے چادر لے کے آ جبریل چادر لے کے آ گئے عرض کیتی مولا ہن کی کراں فرمایا مکے جا کے میرے گھر دی چھت تے جا کے نور دی چادر پا جبریل چادر لے کے آ گئے جدوں مکے دی حضرات مکہ پاک وچ بیت اللہ دی چھت تے جدوں نور دی چادر پائیے آسماناں تے بدل گجیا جبریل پوچھدا تو کیوں گجنا آندا مینوں وی دے آندا کی منگنا آندا نبی پاک دی آمد پاک دا صدقہ جو کعبے نوں ملے آئے او مینوں وی عطا کر جبریل کہندا میں کون دین والا او دے کولوں منگ لے جن نے بیت اللہ نو عطا فرمایا کرنٹ مار دا کرنٹ توجہ ہے جی ایدی میں مثال دین لگا ہوں کہنا میں کہنا دینا ہو دے کولوں منگ جن نے اینوں دیتا ہے بڑی مہربانی تو جو ہے کسے پنڈ وچ برات آوے او میرج ہال وچ بیٹھی ہوے یا کسے پنڈال وچ بیٹھی ہوے منگن والے آ جان تواڈے پنڈ بھی ہوندے نے منگن والے آ جان ہن جدوں اندر داخل ہوندا نا منگن والا پوری جنج تے اودی نظر ہوندی تے سب تو پہلا اودی نظر اس بندے تے پیندی ہے جنے بوسکی دا سوٹ پایا ہوئے وہ دے کو جائے گا جا کے کہا چوری صاحب مبارک ہوئے وہ آندہ میں نہیں تُسی تے انجی نہیں نا وہ آندہ ہے پھر وہ کیڑا ہے وہ ہن شرارتن اس بندے والی اشارہ کر دے جن نے کدی کسی نو ککھ نہیں دیتا رج کے کنجوس آکھے گا او جن نے واسکٹ پائی ہے نا اوئی ہن وہ دے کو جا کے انہوں آکھے گا چوری صاحب مبارک ہوئے انہوں پتہ ہے میں کدی کسی نو ککھ نہیں دیتا آندہ چوری صاحب مبارک ہوئے آندہ تینوں کر لیا کنے آندہ جی میں نے انہیں کر لیا آندہ میں نہیں آندہ پھر وہ کون ہے ہن توجہ کرے جی انہیں اشارہ وہ دے ول کرنا ہے جدے ہاتھ ہچ بیگ پتہ تھیلا کدے ہاتھ ہچ ہوندا ہے ہن جدوں انہیں بیگ والے کو جانا ہے نا انہوں جا کے کہنا چوری صاحب مبارک ہوئے انہیں نہیں آکھنا میں نہیں وہ آکھے گا پاویں ماڑا ہی کیوں نہیں پتر بیان آیا راضی کر کے کلا حضرات توجہ کرو جبریل آندا میرے کولوں کیوں مانگنا ہے وہ دے کولوں مانگ جن نے بیت اللہ نو عطا فرمایا ہے مولا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بندہ رب دی بارگاہ چرد کردا ہے مولا مینوں وی عطا فرما جو بیت اللہ نو عطا فرمایا نبی پاک دی آمد دا صدقہ اللہ فرماندا بدلا بھرنا شروع کر دے آندا مولا اگے بھی جدوں حکم دیندا رہیا ور جاندا رہیا اج حکم دیویں گا تے ور جانا جواب آیا اگے جدوں ورتا رہے ہیں پانی دیاں چھٹاں پاندا رہے ہیں ہن پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی کستوری دی پا ایک کڑی مشک دی پا فضاواں مہک جان گیاں اور روڑے پہ جان گے مبارک ہوئے سونا آ گیا
آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ رات اللہ دا قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، فرمایا رات دی قسم ہے جڑی رک رک کے گزر رہی ہے، صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نال آ رہی ہے، عرض کیتی مولا ہر رات گزر دیئے ہر صبح آؤں دیئے، ہر رات دی قسم ہے ہر صبح دی قسم ہے، جواب آیا وہ جدوں قسم فرمائی جائے اعلیٰ شہدی عرفہ شہدی پاک شہدی منزہ شہدی، ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں، اس رات اس صبح دی قسم ہے جدے درمیان وچ میرا محبوب آیا، ہر رات ہر صبح دی قسم نہیں، صبح دی قسم جدے وچ میرا محبوب آیا۔ ہن توجہ ہے تو ملا موین کاشفی کہندے نے رات کہندی مالکہ میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہوں تیرے نبی دی آمد دی نسبت مینوں ملے، صبح کہندی میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی دی آمد دی نسبت مینوں ملے۔ اللہ فرمایا رات تے صبح کام نہ کرو، میں اپنے محبوب نو کلاں گا ہی ہو دوں، رات جا رہی ہوئے گی صبح آ رہی ہوئے گی۔ کدوں آئیے ولادت حضور دی؟ نور پیر دے ویلے، انہوں پتہ نور پیر دے ویلہ کیوں آندے؟ حضور نے نور تے جس دن آئے ہوئے پیر دا نہیں آکھی تو سبحان اللہ، انہوں کہندے نے نور پیر دا ویلہ۔ میں جڑی گل کرنا اللہ تعالیٰ اپنا محبوب سانو دے کے نالے احسان جتاندا ہے نالے خوشی کردا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اساں مومناں تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول کلیا ہے، اللہ تعالیٰ نبی سانو دے کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ الاطلاق محدث الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے رب محبوب دے کے خوشیاں کر رہے ہیں۔ امام سیوطی کون ہے جنہوں 70 تو زیادہ مرتبہ سر دیاں اکھاں نال جاگ دیاں میرے تے تیرے آقا نے اپنا دیدار کرایا، اور شیخ محقق کون نے جنہاں 18 سال نبی دے قدمہ رہ کے درس حدیث پڑھایا تے رج رج کے مصطفیٰ دا دیدار کیتا۔ جدوں میرے نبی فرمایا نا عبدالحق دہلی چلے جاؤ، حضرت عبدالحق محدث دہلی آگئے، انہیں تھے دل نہ لگے تو جو ہے جیڑا روز دیدار کردہ ہوئے انہوں دوری ملے، جیڑا داڑھی نہ مصطفیٰ دی دے روزہ پاک تے چاڑو دیندہ ہوئے تے لوگ کی پوچھن عبدالحق کیا کی ہے، وہ آکھن نبی دے دردہ چاڑو ہے،
آقا ایک دن آنکھ لگی تے قسمت جاگ کے حضور آ گئے فرمایا عبدالحق فکر نہ کر اوتھے قدماں وچ بیٹھ کے دیدار کردا رہے ہیں ہن اسی تینوں آ کے دیدار کرایا کرا پتہ چلیا اہل سنت کو یتیم مسلک نہیں اے دے پیچھے بڑے عظیم بابیاں دا ہاتھ ہے آپ فرمانے اللہ نبی سانو دے کے خوشیاں منا رہے میں حیران ہاں ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تے اسی رونے ہیں اللہ سانو دے کے خوشیاں منا رہے کدی سوچیا اللہ سانو محبوب دے کے خوشیاں کر رہے ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے اسی رونے ہیں وجہ اسی کیوں رونے ہیں کہ اللہ خوشیاں کیوں منا رہے بھئی ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاتا ہے لیکن رب کائنات نے محبوب سانو دتا تے ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے اور جدوں تک مصطفیٰ عطا نہیں کیتا جتھے خدا ہے اتھے مصطفیٰ ہے تے جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم ہے توجہ تواڈی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے توجہ کرے کی خوشی منائی اللہ نے جدوں حضور دی ولادت جس کمرے میں ہوئی نا اس کمرے وچ بیبیاں ہور بھی ایسا لیکن انہاں چ بی بی سی جدا نا سی بی بی شفا حضرات ان توجہ کرو ظہور دی ولادت دا وقت قریب ہے بی بی شفا اپنے کمرے چوں باہر نکلی تے دوڑ کے اندر آ گئی بیبیاں پوچھیا شفا نہیں بولتے صحیح تم باہر گئی سے دوڑ کے اندر کیوں آئی ہیں ہم دیا جال تو انظرو الی النجوم تجلی فرماندیاں نے بی بی او میں دیکھیا آسمانہ تو ستارے تھلے آ کے آمنہ دے کوٹھے تے چمک رہے جعلت انظر الى النجوم تجلی حضرت بی بی شفا نے گلاں ہور بھی کیتیاں نے پر میں وہ نہیں کردا گل لمبی ہو جائے حضرت بی بی شفا بھی آکھیا ہے کہ آسماناں تو تارے زمین نال آ رہے سن تو مینوں انج لگا جے میں میرے اوتے ہی نہ آ جاں لیکن اے جڑی گل ہے جعلت انظر الى النجوم تجلی اے میں اینا ول ویکھ کے لگن گل کر اے جڑیاں لائٹاں تساں رہیاں اے چھت تے جعلت انظر الى النجوم تجلی میں ویکھیا آسماناں تو تارے تھلے آ کے آمنہ دے کوٹھے تے کندھاں تے چمک رہے نے بہت سنیوں سائنسدان کہندا تارا تے ایک ہی زمین نالوں بڑا ہے اگر ایک تارا زمین تے آ جائے تے زمین تے ڈکا لگ جائے پر ایتھے نجم دا ذکر نہیں نجوم دا ذکر ہے پر وجہ کی ہے ایتھے عظمت مصطفیٰ کی ہے اللہ فرمائے ستاریو جتھے تہاڈا اصل مقام ہے اوتھے تسی اوٹا ہی ٹھیک ہو پر جدوں نبی دے ویڑے آونا وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آؤ اور یہ دی دلیل دوسری سن لو معراج دی رات جبریل میرے نبی نے لین آیا آکھیا مولا کنڈی کھول کے فرمایا چھت کھول چڑی طرح سمٹ کے اندر جا ہن توجہ کرو میرے نبی جبریل نے پوچھا کدی کسے صحابی دی صورت کدی کسے دی صورت وچ آ جانا کدی اپنا اپنی تے وخا میرے آقا فرماندے جبریل مشرق و مغرب پر پھیلائے فرماندے نے جبریل دے جسم دے 600 پر سن ایک پر دی وسعت نہیں ہے کہ ایک پر وچ زمین و آسمان و ما فیہا آ جاندے جدا ایک پر ایڈا وڈا ہے او دے 600 کتے وڈے ہون گے پر رب فرمایا جبریل جتھے تیرا اصل مقام ہے اوتھے تو اوڈا ہی ٹھیک ہے پر جدوں نبی دے قدماں وچ آونا ہے چھوٹا بن کے آونا ہی بڑا یہ ہستی کو مٹا کے آنا ہن میں گل کراں ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں مہتاب منور آتا ہے ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے پیمبر تو سب آ ہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے
اب پیغمبروں کا پیغمبر آتا ہے۔ رات اگر تو اڈے کولوں کو پوچھے سنیو ہوئے دسو اپنے مسیح دی چھت تے اے تساں کو مقام کیوں لائے نے اے کدی سنت ادا کر دے ہو آکھیا کرو اسی رب دی سنت ادا کرنے ہاں اور رب کائنات نے نبی پاک دی آمد تے آمنہ دے کوٹھے تے ستارے چمکائے نے اسی اپنیاں کنداں تے ایک کم سجا کے اللہ دی سنت ادا کرنے۔ میں نا نارنگ منڈی گیا، اختر چشتی صاحب نارنگ منڈی گیا تقریر کر، انہاں بھی بڑی لائٹنگ کی تھی۔ وہ میں نے ایک بندہ کرنے کا شاہ جی انیاں بتیاں، میں کہا خیر ہے آندھا بجلی ضائع ہوں دی، میں کہا ساڑھے ملک کی کدی آئی نہیں، آندھا نہیں بتیاں تھوڑیاں ہونی چاہتے، میں کہا کنیاں، اوہ جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے، انج ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے، میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چل دا ہے تو اڈا چل دا ہے ساڑھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کانے نو آکھیا جی اننے ہاں، آندھا پا جی اننے نہیں کانے ہاں، ایک اکھ نال جتھے چاہواں جدوں چاہواں جا بھی سکنا آ بھی سکنا، تو میں کہا مولوی جی تواڈیاں کنیاں اکھاں نے؟ آندھا دو، تو میں کہا جی ایک کڈ دئیے ایک نال کام تے چلے گا، آندھا شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا، میں کہا اے ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا اور تیریاں تم اکھاں وچوں ایک کڈ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا، لائٹاں تھوڑیاں ہون نبی دے میلاد والا بیڑا سونا نہیں لگدا۔ ارے او دے واسطے جی دے دل چ حضور دا پیار۔ میں تبرانی دی روایت پڑھن لگا، طاؤس طبری یمن چوں آیا ہے، توجہ تواڈی حضرات انہیں تھیلے وچ چراغ پا لے، رسیاں پا لیاں، بتیاں پا لیاں، تیل نال لے کے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے مدینہ پاک آیا۔ اوے لوگو مسجد نبوی داخل ہویا، اگے نبی پاک دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، انہاں نو ملن تو بعد اپنے ساتھیاں نو کہن لگا رسیاں لٹکا دیو، پوری مسجد وچ رسیاں لٹکا دتیاں گئیاں، وچ چراغ رکھ کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا، وچ بتیاں رکھ کے اگ لائی، ادھر مسجد روشن ہو گئی، ادھر آقا آ گئے۔ سرکار فرمایا جنہاں نو مرچاں لڑدیاں نا انہاں نو دسن لگا، آقا فرمایا مسجد کنے روشن کی دیئے، عرض کی تھی آقا یمن چو طاؤس آیا ہے جن نے مسجد روشن کی دیئے، آقا فرمایا نورت المسجد کنورت الاسلام، وہ مسجد روشن کرنا لیا، وہ انجلہ کے دائے جمع اسلام روشن کی تائی، فرمایا نورت اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ مسجد روشن کرنا لیا، اللہ تینوں دنیا دے بھی چمکا دے تینوں آخرت وچ بھی چمکا دے۔ نہیں قیامت تک آن والے ہر اس عاشق رسول واسطے اے جملے نے، جدوں نبی دا میلاد آندا ہے اودوں جڑا اپنے گھراں تے مسجداں نو سجاندا ہے او دے واسطے جملے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا قرآن پاک دی دیکھو جی آیت ایک بار تسی نبی دا میلاد، او بچے او پتر توجہ آندہ جی قرآن پاک دی آیت ایک بار یہ نبی دا میلاد کو ہر سال ہوں گا، تسی ہر سال ہی منائی رکھ دو، ہر سال آیت ہوں دی ہے۔ میں کہا مولوی جی معذرت نال ایک گل میں دسو، یہ جڑیاں دیہاڑی چ 5 پڑھ دے ہو، اللہ 5 نمازاں ویلے قرآن نازل کردا پہ فجر دی فجر ویلے پڑھنیاں، زور دی زور ویلے، اثر دی اثر ویلے، مغرب دی مغرب ویلے، عشاء دی عشاء ویلے۔ آندہ جی نہیں، تو میں کہا پھر پڑھنا کیوں ہے؟ آندہ جی ایکو باری قرآن چاہ گیا ہے، یہ تواڈے تے فرض ہے۔ تو میں کہا یہ دا مطلب ہے جی ایکو باری قرآن چاہیا ہے تے فجر دی فجر ٹائم پڑھنا ہے، زور دی زور ٹائم پڑھنا ہے، اثر دی اثر ٹائم پڑھنا ہے، مغرب دی مغرب ٹائم پڑھنا ہے، عشاء دی عشاء ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ ایکو باری آکھیا ہے تے تو ٹائم تے پڑھنا ہے۔ میں کہا پاگلا جویں اللہ دے فرمان تے تو ہر ٹائم جس ٹائم تے نماز فرض ہے اس ٹائم تے پڑھنا ہے، اسی بھی اللہ دے فرمان تے جڑا ٹائم میلاد ہے اس ٹائم تے میلاد کرنا۔
میں کہا تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنہ بال ہے گھر گھر ونڈو تسی لڈوਆਂ دے تھال خوشی نال ہووے ہر دل جی نہال ہوش کر ملائیں تے آمنہ دا لال قائد اعظم ڈے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال ڈے منانا جے جائز ہے نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے اور سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ ہاں سنیوں اگر تو انو کو بندہ پوچھے میلاد کتھے لکھے ہے آکھنا اللہ ساڑھے مقدرہ چ لکھے ہے وہ تے دلیلہ نہیں دینیاں وما لینا الا اللہ جی میں تسی بیٹھے ہو تقریر نہیں ہوئی کس نیت تے بیٹھے ہو میں ہن کی کراں میں اپنا کلیجہ کٹ کے باہر رکھ لواں پھر مطمئن ہوں میں کال نال تقریر اس تو پیا کرنا پہ میں اگے جانا تسی بھی کال نال سنو تے سبحان اللہ آکھو ہر ایکشن دا ریاکشن ہوندا جی میں میرے بنو ایکشن ہوے تہاڈی طرفوں ریاکشن ہونا چاہیے پتہ لگے دیوانے جاگے گڈی کسی اور پاسے بھی جا سکتی ہے جو تسی چاہتے ہو گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ کہنی ہے بھائی تنویر نے نالے تے کدو شریف آکھیا یہ بھی سنانا نالے آکھیا جی تساں والدین دے حوالے نال یا ابا جی دے حوالے نال بھی گل کرنی ہن میرے اوتے قیود نے میں چھیتی بھی پڑھنا ہے تے سب کچھ پڑھنا ہے تے پڑھنا میں تاں جو تسی سننا ہے توجہ ہے تواڈی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت آمینہ پاک آپ فرماندے ہیں جدو میرا پیارا لخت جگر نور نظر نبیاں دا تاجدار میری گود چایا رعائی تو سلاسات آلام میں ترے چنڈے ویکھے آج جدو میں ربیع الاول چنڈے لگ دینے مولوی نے پیڑ پہ جاندے وہ چنڈے کیوں لاندے ہو میں کہا تینوں صرف چنڈا دسے ہے تھلے ڈنڈا نہیں دسے جی چنڈے کیوں لاندے ہو میں کہا بی بی آمنہ پاک کی فرمانی ہے سلاسات رعائی تو سلاسات آلام میں ترے چنڈے ویکھے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فی ظہر الکعبہ ایک مشرق تے لگا ویکھیا ایک مغرب تے لگا ویکھیا ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا اللہ نے یہ چنڈے صرف سیدہ آمنہ نو وکھائے نے کسے ہور نو نہیں وکھائے تسی پوچھو کیوں یہ کی وجہ ہے وجہ خامد فوت ہو جائے نا تے خامد دے فوت ہون تو بعد بچہ گودے چاہے تے ماں دے دین چاہتا ہے باپ دا سر تے کوئی نہیں پیدا ہو گیا پتہ نہیں پرورش کیویں ہوے اللہ فرمایا آمنہ یہ نہ سوچی یہ دا باپ سر تے کوئی نہیں تے آ گیا یہ دا بنے گا کی نا اجڑے ترے چنڈے ویکھے نہیں نا مشرق و مغرب تے کعبے دی چھت تے میں رب ہو کے تینوں دسن لگا یہ دا باپ تے سر تے کوئی نہیں پر میں تیرے نال وعدہ کرنا تیرے پتر دی عظمت دے چنڈے قیامت تک مشرق وچ بھی لہران گے تے مغرب وچ بھی لہران گے اسی ہن مشرقی مشرق جڑے نے 12 ربیع الاول دن ویسے چنڈے پھڑ کے بازاراں وچ نکلے سانوں پتہ ہے مشرق والے تے چنڈے ہلاندے نے لہراندے مغرب والے دا پتہ کیویں لگے اختر چشتی صاحب میں کی کیتا ہے میں پچھلے ربیع الاول 12 ربیع الاول والے دن اپ ڈیٹس کڈیاں امریکہ افریقہ تیونس مراکش انگلینڈ 12 ربیع الاول والے دن جدو نبی دے دیوانے مستانے پروانے چنڈے ہتھاں چ لے کے نبی پاک دے میلاد دا جلوس لے کے سڑکاں تے آ گئے نا پیدا کرنے والے رب دی قسم سڑکاں انہاں دیاں گڈیاں انہاں دیاں ڈرائیور انہاں دے حکومت انہاں دی پر جدوں مصطفیٰ دے میلاد دے چنڈے لے کے غلام نکلے نا اللہ دی قسم انہاں دی ٹریفک رک گئی ہے مصطفیٰ دے میلاد دا جلوس گزاریا جا رہا ہے پتہ چلے صرف مشرق والے نہیں بلکہ مغرب والے بھی مصطفیٰ دی عظمت دے چنڈے لہراندے نظر آ رہے ہیں ہے توجہ تو
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اگر بندہ سوچ رکھے اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کیوں مناندے ہو؟ کسے صحابی تے منایا نہیں، انہاں تے جھنڈیاں نہیں لائیاں، انہاں بینر نہیں لائے، تسی کیوں لاندے ہو؟ یہ بڑا بڑا سوال ہے۔ ایک ہندی ہے جڑ، ایک ہوندا تنا۔ جڑ ہووے تے تنا ہوندا ہے، جڑ نہ ہووے تے تنا نہیں ہوندا۔ جڑ زمین وچ ہوندی ہے، تنا باہر ہوندا ہے۔ جڑ پھل نہیں دیندی، تنا پھل دیندا ہے۔ تے جے کوئی جڑ نو جا کے پوچھے پر تیرا تنا پھل دیندا تو کیوں نہیں دیندی، یا تنے نو جا کے پوچھے تیری جڑ تے پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا، وہ آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہے ہیں، اگر جڑ نہ ہوندی تے کدی پھل نہ دیندا۔ پر فرق ہے وے میری جڑ زمین دے تھلے رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیئے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا۔ میں کہا سیابہ ساڑی جڑ میں انہاں میلاد منایا تے اج اسی منا رہے ہیں، وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں۔ اگر کوئی کبھی انہاں جھنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کو لاندے ہو؟ وہ جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں تو جھنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں۔ نبی دے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، ایک چادر ہے، نبی دے چاچے دا سر ننگا تے پیر کج دن، پیر کج دن تے سر ننگا۔ آقا فرمایا چاچے دا سر کج کے پیراں تے کہا پا دیو، جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں تو بینراں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں۔ میلاد انہاں بھی منایا تے اسی بھی منا رہے ہیں۔ فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے رہے، اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے ہیں۔ ہے توجہ؟ چلو میں تقریر میں تھے ہی انشاءاللہ پھر کدی کھلا وقت ملیا رج کے بیان کریں گے، توجہ کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو بھائی تنویر صاحب کے والد گرامی دنیا تو رخصت ہوئے، انہوں نے سالے ثواب دی محفل سجائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے نا او دے اعمال دا سلسلہ ٹوٹ جاندا ہے، ترے چیزاں انہوں قبر وچ نفع دیندیاں نے، پہلا صدقہ جاریہ، مثلا کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی مسجد بنوائی ہے، کوئی رستے نلکا لگوایا، کوئی جنابے والا نہر تے پول بنواتا ہے، جد تک کم جاری ہو ساری رہنا ہے او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھے جاندیاں رہن۔ دوسرا دا علم ہے جڑا انہیں پڑھایا تے اگے پڑھایا جا رہا ہے، جد تک وہ علم پڑھایا جاندہ رہے گا دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہن۔ تیسری وہ دی نیک اولاد ہے جڑی پڑھ پڑھ کے انہوں اصالے ثواب کر دی۔ بلا شبہ آج دی محفل پاک اس گل دی متقاضی ہے کہ بھائی تنویر یہ نیک اولاد ہے جن نے اپنے باپ دے اصالے ثواب تے حضور دے میلاد دی محفل نو چنے ہیں۔ باپ انہوں عربی لغت وچ اب کہندے، حالانکہ قرآن پاک تے لفظ اب چاچے واسطے بھی آیا، لفظ اب دادے واسطے بھی آیا، لفظ اب باپ واسطے بھی آیا۔ اب باپ نو کہندے، یہ دا پہلا معنی جڑا لغت نے لکھا ہے وہ ہے بہار۔ اب دا پہلا معنی کی ہے؟ بہار۔ اگر تے تساں پہلا سنیا ہے تے پھر چپ رہو، تے جے پہلی باری سن لے تو اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اب دا پہلا معنی کی ہے بہار، یعنی یہ دی تشریح علماء لکھ دینے اگر ابا کارچ نہ ہوئے تے کارچ بہار نہیں ہوندی۔ جڑے ابے بیٹھے تسی تے سبحان اللہ، تہاڈی تے کسے شان کدی بیان نہیں کیتی، ہر ویلے اماں دی شان بیان ہوندی ہے، تے جے میں تہاڈی کرن ہی لگا تے آکھو سبحان اللہ۔ تسی اپنی قدر تے آپ گھٹا رہے ہو، تسی اپنی شان ہی سن کے سبحان اللہ نہیں آکھدے۔ آج لوگ کہتے ہیں ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، ماں خدمت دی زیادہ حقدار ہے۔ میں نے پیدا کرنے والے رب دی قسم واقعی ماں اولاد واسطے خدمت دی زیادہ حقدار ہے، پر اہمیت ابے دی زیادہ ہے، کیونکہ جس ماں دے جملہ سنیا جے جس ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے نا، اس ماں دی جنت اپنے خامن دے قدمہ تھلے۔ کدے قدمہ تھلے؟ جڑا تو اڈا ابا ہے وہ دے قدمہ تھلے۔ اگر وہ اپنے خامن دی بے ادب تے گستاخ ہے وہ آپ ہی جنت ہے نہیں جانی۔ اس واسطے اہمیت ابے دی زیادہ ہے، تو اڈی اہمیت زیادہ ہے۔ میں کئیاں طریقہ نال تو سبحان اللہ کہلوان دی کوشش کر رہے ہیں پر تسی نہیں آکھدے۔
چلو میں گل سنا جانی آنکھوں پہ میں نہ آنکھوں توجہ کرو اب دا دوسرا معنی ہے تیار یعنی یہ دا یہ مطلب نے پاک شک پا کے چٹے کپڑے پا کے خسا پا کے 24 گھنٹے تیار رہن والے نو باندھ دے نہیں اپنی اولاد دے ہر دکھ تے ہر تکلیف نو 24 گھنٹے حل کرن واسطے تیار رہن والا ہن جے تے ابے رہندے نے تے آکھو سبحان اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے نہ جے ماں اپنی اولاد دا دکھ برداشت نہیں نہ کردی تے ابا بھی اپنی اولاد دا دکھ برداشت نہیں کر سکتا میں نے ایک ابا یاد آ گیا اختر چشتی صاحب 950 سال تبلیغ کی تھی اس ابے نے حضرت نوح علیہ السلام سکا پتر مخالف ہو گیا اللہ فرماتا لیس من اہلک یہ تیرا ہے ہی نہیں اے تیرا نہیں اگر تیرا ہوندا تیری گل مان جاندی او دوستو غور نال گل سنیا جی جدوں سیلاب آ گیا تے نوح علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے کشتی وچ بیٹھ گئے تے پتر سامنے ڈبکیاں کھان لگے نوح کو برداشت نہیں ہوا اقرا بہنا اقرا بہنا اقرا بہنا ہائے پترا ایتھے آ جا کول ایک بندہ سکونی لا کے آندا تینوں پتہ ہے انہیں آکھیا تیرا ہے ہی نہیں اگر تیرا ہوندا تے تیری گل مندا کیوں بار بار واجا مارنا انہیں آکھیا تینوں نہیں پتہ جتھے میں نبی ہاں نا اوتھے ایک باپ بھی ہاں ہائے کسی ابے دا دل نہیں کردا او دا پتر او دے سامنے ڈوب کے مر جائے یہ آپ اے جی ابا لکڑی دا کام کر رہا ہے بچہ پتر لکڑی دا کام شکر دوپہر لگی جسم پسینے چ شرابور ہے 80 سالہ بابا اندر بیٹھا انہیں ویکھ لیا پتر دا برا حال ہے گرمی نال لاٹھی ٹیکدا پتر دے کول آیا آندا پترا چھڑ دے کام ٹھنڈا ہو لے ہائے پترا چل پکھے گیا اپنا حال ویکھ باپ نو اندروں کربڑی مچی اندر او پترا کام چھڑ دے اپنا حال ویکھو تیرا کی ہو گیا وہ گل نہیں اپنے ابے دی مان رہا تے باپ پریشان ہے ہن کی کراں اندر گیا اپنے پوترے نوں چکیا تے دے کول لیا کے بٹھا دے اس بندے دا پتر منٹ 5 گزرے نے او معصوم بچے دے جسم تے جدوں پسینہ آیا نا گرمی دی وجہ تے انہیں کام چھڑ دیتا آندا ابا جی اینو کتھے لائے ہو اینو چکو تے پکھے اگے لے کے چلو دیکھا نہیں دا کی حال ہے 80 سالہ بابا روئی جاندا ہے آندا ابا رونا کیوں ہے انہوں نے کہا جڑے کلمے تو ہن پیا کہنا ہے 1 گھنٹے تو وہی گل تینوں میں پیا کہنا تینوں تیرے پتر دا سیک آ گیا تے تو کسے دا پتر نہیں اوے لوکو اے جی ابا میں تو انہوں کربلا لے چلنا حضرت امام حسین پاک نے 18 سال دا جوان علی اکبر خود تیار کیتا میرے آقا حسین خود تیار کر کے خود سواری تے سوار کیتا اور حکم دیتا جاؤ پترا دین تو قربان ہو ہن علی اکبر دی سواری چلی تے حسین چل پے سواری تیز ہوئی تے حسین تیز ہو گئے سواری دوڑ پئی تے حسین دوڑ پے پتر نے قدم دیا ہٹ سنی تے تھلے اترے بابا خود تساں تیار کر کے تے خود تساں مینوں سواری تے بٹھایا خود اجازت دتی ہے ہن سواری چل دی ہے تے تسی چل دے ہو سواری تیز ہو گئی تسی تیز ہو گئے سواری دوڑی تے تسی دوڑ پے فرمایا پترا کاش اوے تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہوندا پھر تینوں پتہ لگدا پتر دینے کڈے ہو گئے اے نو آندے جی ابا جڑا باپ دی پتر دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا میاں صاحب فرماندے نے بھائی پائیاں دے دردی ہون دے تے بھائی پائیاں دیاں باواں اوے باپ سراں دے تاج محمد ہاتھے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اوے باپ مرے سروں سایہ اٹھدا ہاتھے ویر مرن کنڈ خالی اوے ماما باج محمد بخشا بھئی کون کرے رکھوالی میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے
اللہ تعالی زندہ باد اللہ تعالی ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرمائے مینوں بار بار فون پچھوں آ رہے ہیں تے 11 بجے میری تقریر سی پونے 11 ہو گئی جے مہربانی کرو پھر کتے قبلہ تنویر بھائی پھر میں کتے آواں گا تے سنا دیں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا میں اتھوں تقریباً مینوں سوا گھنٹہ لگ جانا جاندے قبلہ وہی میں کہہ رہا ہوں پھر صحیح کسے ویلے اگر اتھے ہی سارا ٹائم میں لا گیا نا پھر بڑی اگے بڑا مسئلہ بن پھر صحیح اجازت محبت نال اجازت دے دو گے تو ٹھیک ہے